سب سے جو پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ ہر بالغ عاقل مسلمان اس کے اوپر کیا ہے، واجب ہے، فرض، اور مقیم صحت مند جس میں کا اوپر کوئی بیماری نہ ہو، بیماری کو ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، ان کے لیے تو اجازت ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے بھی اس کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن مقیم ہو، گھر میں ہو اور صحت مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ان کے اوپر کیا ہے، روزہ واجب ہے، فرض۔ اور یہ اسلام کا کیا ہے، بہت عظیم ایک رکن ہے، ارکان اسلام ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ کتنے ارکان اسلام ہیں؟ 5۔ اسی طرح ارکان ایمان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کتنے ایمان کا ارکان ہے، کتنے اسلام کا ارکان ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، یہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، یہ بات کے فقہاء نے اس کی ترتیب نہیں، بہت سارے چیزیں بات کے فقہاء نے یعنی اس کو جو ہے گنتی کے ساتھ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ 6 کلمے، یہ 6 کلمے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام نے بیان کیا ہو، ایسا نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی ثابت نہیں، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں، یہ تو بعد میں علماء نے کوئی ترتیب دی ہے۔ لیکن جو 6 کلمے ہیں وہ تو معانی کے لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرح کے 6 کلمے کو خاص نہیں کر سکتے، یہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، دین تو اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہے، لیکن یہ بنیاد اسلام والا خمس، یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، یہ ارکان اسلام، 5 کا لفظ اللہ کے نبی خود فرمایا۔ اسی طرح ارکان ایمان کے بارے میں آپ نے ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 باتیں کن کے بتائے؟ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صحیح معلومات ہمیں ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں ہمارا جو اس کے اوپر عقیدہ ہو کہ یہ اصل میں ہمارا دین ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اور دین اللہ کے نزول کے زمانے میں مکمل ہوا۔